جی میں ہوں ملک منور حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں خبریں ڈیجیٹل۔ آج ہم بات کریں گے شہر قید میں جو ہیٹ ویو کا جو اسٹروک آئی ہوئی ہے، جس میں حکومت سندھ نے بھی اعلانات تو کیے تھے، شہری جو ہے وہ کس کربناک یہ جو گرمی ہے اس کا شکار ہو رہے ہیں، اور مختلف سماجی تنظیموں نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے انہوں نے سبیلیں لگائی ہوئی ہیں، کیمپ لگائے ہیں تاکہ لوگوں کو ٹھنڈے پانی سے جو ہے مستفید کر سکیں۔ اور میں آپ کو خاص طور پر یہ بتاتا چلوں کہ کراچی سے تعلق رکھنے والے جو اراکین قومی اسمبلی ہیں وہ بھی ان کیمپوں کا دورہ کر رہے ہیں، اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں MQM پاکستان کے رکن سندھ اسمبلی ریحان اکرم۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام۔ کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، اللہ کا ریحان کرم۔ بھائی بتائیے، جو ہیٹ اسٹروک کا جو اعلان ہوا ہے جی یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، اس سے پہلے بھی ہوا تھا اور بہت بڑی تعداد میں اس میں جانی نقصانات بھی ہوئے تھے۔ جی اس بار آپ کیا کہتے ہیں اور حکومتی اقدامات کے بارے میں ذرا کھل کر بات کریں۔ دیکھیں، میں تو یہ کہوں گا کہ کراچی کو سنبھالا ہوا ہے یہاں کی سماجی تنظیموں نے، کراچی کی عوام نے خود سنبھالا ہوا ہے۔ کوئی بھی حادثہ ہو جائے، کوئی بھی ریسکیو کا کام آ جائے، کوئی آفت آ جائے، کوئی ہیٹ ویو آ جائے، کراچی کے شہری نکلتے ہیں، مختلف سماجی تنظیمیں نکلتی ہیں، مختلف برادریاں نکلتی ہیں، مختلف سیاسی جماعتیں جو خدمت کا جذبہ رکھتی ہیں وہ نکلتی ہیں، مختلف NGOs نکلتی ہیں جو خدمت کا جذبہ رکھتی ہیں اور وہ کام کرتی ہیں۔ تو ہمیں تو کہیں بھی آج تک حکومت نظر نہیں آئی ہے۔ تو حکومت پہ بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کرے کہ کبھی ان کو سمجھ آئے کہ اس شہر کے لیے، جو یہ شہر اس ملک کو پالنے کے لیے 67% دیتا ہے اور اس صوبے کو پالنے کے لیے 89-90% دیتا ہے، اس شہر کو بھی کوئی پوچھے۔ سندھ حکومت خاص طور پر کراچی کی مقامی حکومت کیا کر رہی ہے؟ اتنے وسائل ہونے کے باوجود بھی عوام تو ویسے ہی دو چار رہتی ہے، چاہے وہ گرمی ہو، چاہے ان کے لیے پینے کا پانی کا مسئلہ ہو، سیوریج کے معاملات ہوں، لائٹ کا بڑا ایشو چلا ہوا ہے۔ آپ ایک MPA ہیں، آپ کے حلقے کی صورتحال بھی بڑی متاثر کن ہے، کوئی صحیح نہیں ہے، روز احتجاج نظر آ رہے ہیں۔ اس بارے میں آپ نے کیا انیشیٹ لیے؟ دیکھیں، اسمبلی میں تو تمام MPAs، متحدہ قومی موومنٹ کے خاص کر تمام MPAs ان تمام ایشوز پہ آواز اٹھا رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان مسائل کو حل کیا جائے، اور کافی حد تک اس میں کامیاب بھی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں، حکومت سے صرف توقع رکھنا اور پچھلے 15 سال کی کارکردگی کے بعد پھر اس سال دوبارہ امید لگا لینا، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی بہت ایسی بات ہوگی کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی خواب خرگوش میں رہیں گے اگر ہم اس سے امید لگائیں گے۔ لیکن ہمیں کوشش کرنی ہے، از خود کوشش کرنی ہے، اپنے طور پہ جو کر سکتے ہیں اس کی کوشش کرنی ہے۔ بلدیاتی حکومت ہو، سندھ حکومت ہو، میں نہیں سمجھتا کہ ان میں یہ سب سے پہلے خدمت کا جذبہ اور احساس اجاگر ہونا چاہیے۔ جب آپ کے اندر احساس ہوگا تو پھر آپ کام کریں گے۔ صرف فائنینشیل سپورٹ سے کام نہیں ہوتا، احساس ہوتا ہے تو فائنینشیل سپورٹ بھی پھر اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ احساس ہے، اگر احساس ہوگا تو پھر کام ضرور ہوگا، لیکن احساس نہیں ہے اس لیے کام نہیں کرتے یہ لوگ۔ اچھا، یہ تو ریحان اکرم صاحب جن کی آپ نے باتیں سنی، اور میرے ساتھ ایک اور قادر شخصیت ہیں جو سابق رکن قومی اسمبلی اور اس وقت وہ موجودہ رکن سندھ اسمبلی ہیں، عبدالوسیم صاحب، ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی دعائیں آپ کی، سب خیریت ہے۔ کیا کہیں گے آپ یہ ساری صورتحال پر؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ جانتے ہیں کہ کراچی اور سندھ کے شہروں کی صورتحال کیا ہے۔ گرمی کا دورہ ہے اور ہیٹ ویو کا بھی دورہ ہے۔ اس سے بڑے لوگ جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں کراچی میں، اور کئی اموات بھی ہو چکی ہیں جو کہ باقاعدہ ہائی لائٹ نہیں ہے، لیکن مجھے علم ہے کہ کئی لوگ جو بزرگ ہیں یا بہت چھوٹے بچے ہیں جب اس گرمی میں سفر کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہٹ ہو جاتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب سنبھالنے کا کام تو ذمہ داران حکومت کا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس پر توجہ دے اور یہاں پر ان کے کیمپ ہونے چاہیے، وہ پانی مہیا کرے، وہ شربت پلائے، یا مختلف اور جو ہے ریہیبلیٹیشنز کے جو ہے وہ کیمپ لگائیں کہ کوئی چلتا ہوا اگر کوئی متاثر ہو جاتا ہے تو اس کو کہیں فرسٹ ایڈ فراہم کر دی جائے، لیکن ایسا کہیں نظر نہیں آ رہا۔ لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ لیکن عام آدمی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ عام آدمی کا جگہ جگہ لوگوں نے جو ہے جنہوں نے اپنی NGOs بنائی ہوئی ہیں انہوں نے جگہ جگہ کیمپ لگائے ہوئے، لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں۔ اور یہی ہمیشہ ہوتا ہے اس شہر میں کہ متحدہ قومی موومنٹ سب سے آگے ہوتی ہے، اس کے کارکنان سب سے زیادہ آگے ہوتے ہیں، اور وہ بھی اپنی مختلف جگہوں پہ پورے کراچی میں اس وقت کیمپ لگائے ہیں، حیدرآباد میں لگے، میرپور خاص میں لگے،
ہیٹ ویو کے حوالے سے، شدید گرمی کے حوالے سے یہ کیمپ جو ہے وہ سندھ کے تمام شہروں میں لگائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ این جی اوز نے جگہ جگہ کیمپ لگائے ہوئے ہیں، اور یہ این جی اوز وہ ہیں جو ہر برے وقت میں سندھ کے شہروں میں یا سندھ کے علاقوں میں کھڑی ہوتی ہیں، اور خاص کر کراچی وہ شہر ہے جو سب سے تو ہر ماحول میں ہر مسائل میں وہ کھڑی ہوتی ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی تنظیم کیا کر رہی ہے؟ جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ متحدہ قومی موومنٹ نے جگہ جگہ ہر ٹاؤن میں کیمپ لگائے ہیں، کئی دن سے لگائے ہوئے ہیں، ابھی بھی کئی جگہ کراچی میں لگے ہوئے ہیں، کہیں 2 دن لگے ہیں، کہیں 3 دن لگے ہیں، اس طرح جو ہے وہ کیمپ لگائے۔ ابھی کل ہی جو ہے یہاں کیمپ لگا تھا، متحدہ قومی موومنٹ کا کیمپ لگا تھا، پاور ہاؤس پہ ہی لگا تھا۔ تو ہم تو اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں ایز اے ایم پی اے، ایم این ایز اور کراچی کے نمائندہ ہونے کے ناطے، لیکن جیسا آپ نے کہا کہ جی حکومت کہاں ہے، تو یہ بات صحیح ہے۔ آپ حکومت میں اپوزیشن میں ہیں؟ ہم اپوزیشن میں ہیں۔ اچھا، اپوزیشن میں آپ ہیں، آپ ایک تجربہ کار پارلیمنٹیرین ہیں۔ گزشتہ روز والے اجلاس، اسمبلی کے اجلاس میں برہان خان چانڈیو صاحب نے منشیات کے حوالے سے کھل کر پوائنٹ آؤٹ کیا، اور انہوں نے کھل کر دبنگ اس میں نشاندہی کی ہے۔ حکومتی بینچوں سے آوازیں آ رہی ہیں، اور آپ جو اپوزیشن کے بینچ ہیں اور آپ جیسے جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ وہاں پر خاموش ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں دیکھیں، میرے خیال میں شاید آپ کے علم میں نہیں آیا، جتنی متحدہ قومی موومنٹ کے نمائندوں نے تقاریر کی ہیں اس میں اپنے اپنے علاقوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، ایڈریس دیے ہیں انہیں، جیسا کہ وہاں منسٹر نے بولا کہ ہمیں جگہیں بتائیں، تو ہم نے وہ جگہیں لکھ کر دی ہیں کہ کہاں کہیں چیزیں۔ دیکھیں، جب تک لوگ وہ ملوث نہیں ہوں گے، ہمارے اوپر کے تمام لوگ جو جہاں کہاں یہ پیدا ہو رہی ہے، کہاں یہ کن فیکٹریوں میں بن رہی ہے، وہاں سے کیسے جو ہے وہ یہاں تک آ رہی ہے، کن کن چوکیوں سے گزر کر آ رہی ہے، کن کن علاقوں سے گزر کے آ رہی ہے اور وہ علاقے میں بک رہی ہے، تو اس پر بحث کی گئی، اور تمام لوگوں نے اسے متفقہ طور پر طے کیا کہ جی اس کے جو سدباب ہونا چاہیے، ان کو سزائیں ہونی چاہیے، اس کو بند ہونا چاہیے، لیکن بات یہ کہ جہاں سیریسنیس نہیں ہوگی، کراچی کو آپ آن کرتے ہیں، آپ کی تنظیم آن کرتی ہے، ذمہ دار آپ لوگ ہیں، 26 ایم پی آپ کے ہیں، جن کا کام ہے وہی کرے گا نا۔ میں اسلحہ لے کے جو ہے وہ نہ سرحد پر جا سکتا ہوں، جہاں سے جس چوکی سے گزر کے آ رہا ہے میں اسے جا کے نہیں روک سکتا، وہ کام حکومتوں کا ہے اور وہ انہیں کرنا چاہیے۔ اب بہت ہو گیا، اس لیے کہ یہ میرے اور آپ کے بچے تک منتقل ہو رہی ہے، میرے آپ کے اسکولوں تک منتقل ہو رہی ہے، میرے آپ کے کالجوں تک منتقل ہو رہی ہے، تو اس کو سختی سے روکنا ہوگا۔ کل اس میں متحدہ قومی موومنٹ نے بڑا اپنا کردار ادا کیا ہے، وہ تمام ایریاز جو کراچی میں جہاں جہاں یہ بک رہی ہے، وہ ایجنسیاں بھی سب جانتی ہیں، پولیس بھی جانتی ہے، تمام لوگ جانتے ہیں کہ کہاں کہاں یہ کرائم ہو رہا ہے، کہاں کہاں کہا جاتا ہے کہ ایک مافیا ہے جس نے یہاں شہر قید میں پنجے گاڑ رکھے ہیں اور دونوں ہاتھوں سے وہ نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں کراچی کے وسائل کو، چاہے وہ لینڈ کا معاملہ ہو، چاہے وہ بجلی کے کنڈوں کا معاملہ ہو، منشیات کے معاملات ہوں، ریتی بجری کے معاملات ہوں، اور آپ لوگ شہر کو آن کرتے ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے جیسے بولا، میری اپنی معلومات ایک سابق ایس ایس پی نے یہ تمام باتیں جو آج ہم کر رہے ہیں اس نے بتائی تھی، اور کون کون لوگ ملوث تھے، کون کون لوگ اس میں شامل ہیں، ان کے نام بھی انہوں نے دیے تھے، لیکن ہوا یہ کہ اس پہ کارروائی ہونے کے بجائے اسی کا ٹرانسفر کر دیا گیا۔ تو یہ سب جب تک عمل ہوتا رہے گا اور خاص لوگ ملوث رہیں گے، طاقتور لوگ ملوث رہیں گے، اس کا سدباب نہیں ہوگا۔ اس کے سدباب کے لیے جیسا کل اسمبلی میں تقریر ہوئی، اور میں ہوم منسٹر کو کہوں گا کہ انہوں نے ایک اچھی بات کی کہ اب جو ہے وہ اب نہیں چلے گا، تو اس کے بعد جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ انہیں کارروائیاں کرنی چاہیے، بلا تفریق کارروائی کرنی چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کتنا طاقتور بھی آدمی ہو، اگر وہ باز نہیں آتا تو اپنی طاقت کا استعمال کیجیے۔ یہ اب جو ہے وہ میرے اور آپ کے گھروں تک پہنچ جائے گی، ابھی مخصوص علاقوں میں ہے لیکن اب میرے آپ کے گھروں تک پہنچ جائے گی۔ اس وقت سے پہلے ہمیں اس پر کام کرنا ہوگا، ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ پاکستان کا سوال ہے، پاکستان پہلے ہی اکنامی کے طور پر جو ہے مشکلات میں ہے، سیاسی طور پر مشکلات میں ہیں، لوگوں کے جو ہے وہ مسائل ہیں، مشکلات ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ پہلے کراچی کے ایشوز کے اوپر ایون کہ وہ کوئی بھی چھوٹا ہوتا تھا یا بڑا ایشو ہوتا تھا، ایم کیو ایم کھل کر میدان میں آتی تھی، وہ پروٹیسٹ کرتی تھی، مظاہرے ہوتے تھے اور اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ، عوام انہی مسائل سے دو چار ہے، مگر ایم کیو ایم بالکل سکون کی گولیاں کھا کر سو رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایم کیو ایم کو کوئی اور کنٹرول؟ آپ نے یہ بات پہلے بھی بولی، میں نے بتایا متحدہ قومی موومنٹ ایوان سے لے کے گراؤنڈ سے لے کے اداروں تک، اداروں کے سربراہان سے
चाहे वो पानी का मसला हो, सीवरेज का मसला हो, कि इलेक्ट्रिक का मसला हो या दीगर और मसाइल हों, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के नुमाइंदगान जो इस वक्त जीते हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर ये काम कर रहे हैं। अभी भी मेरी एक जगह मीटिंग है, इसी हवाले से मीटिंग है कि हम जो है इसको किस तरह बेहतर करें। जहाँ जब ये तमाम चीज़ें गुजर जाएंगी, इन सरबराहान से मुलाकात करने के बाद जब हम देखेंगे कि अब असर नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा है, तो फिर जो बात आप कह रहे हैं माजी की तरह हमने जो है वो किया है, तो अब भी वही करेंगे आगे जाके इंशाअल्लाह ताला। और आप देखेंगे इन्हीं रोडों पर जो है वो आपको मिलेगा कि इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ शुरू हो गया है, मुख्तलिफ़ टाउनों में हो रहा है और मुख्तलिफ़ टाउनों में अब मज़ीद होने जा रहा है। तो ये सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन एकदम जाके एहतजाज नहीं कर सकते। अभी तो चीज़ें हम देख रहे हैं कि कहाँ तक लेके जानी है। अब अचानक एहतजाज करने का मतलब तो फिर आप इदारा भी कहेगा कि हमसे तो बात की नहीं, आप एहतजाज क्यों कर रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि वो तमाम चीज़ें गुजारने के बाद फिर हम मैदान में आएँ और एक भरपूर अंदाज में आवाम के साथ खड़े होकर काम करें। जी, ये आपने बातें सुनी रेहान अकरम साहब की भी और अब्दुल वसीम साहब की जी, जिनका कहना था कि वो कराची के इश्यूज़ के ऊपर जो है, जो आवाम के बुनियादी इश्यूज़ हैं, उनके मसाइल हैं, उनके साथ वो हर तरह पर खड़ी है, चाहे वो असम्बली का ऐवान हो या शहर की सड़कें या चौराहे हों, वो हम वक्त जो है वो उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ने होश के नाखन न लिए तो MQM अपना पुराना जो तर्ज़ एहतियात का तरीका है भरपूर किरदार अदा करने के लिए वो हर वक्त तैयार है। और हम हाज़िर होंगे एक नए किसी इशू के साथ आपके सामने। उस वक्त तक मुझे इजाज़त दिए, अल्लाह निगहबान।